نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم۔ سب حضرات، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب اللہ۔ حضرات محترم، گزشتہ دروس قرآن میں تسمیہ اور بسم اللہ شریف کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ آج کی اس نشست میں اس حوالے سے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب عطا کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے مقربین کے اندر سب سے زیادہ قرب اپنے محبوب کو عطا کیا، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اتنا قریب کیا کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کیا، وہیں پہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا بھی ذکر کیا۔ مختلف آیات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا نام بھی لیا اور اپنے رسول کا بھی ذکر کیا، لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے ہر اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، تو اب بظاہر اس میں تو صرف ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا نام ہے، ذاتی نام، اور دو صفاتی نام ہیں، اللہ بھی ہے اور اس میں لفظ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر تو ہے، لیکن کیا اللہ کے حبیب کا بھی ذکر بسم اللہ شریف میں ہے یا نہیں ہے؟ تو ظاہری طور پر تو نظر نہیں آ رہا، لیکن غور کیا جائے تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا ضمناً ذکر کر دیے۔ وہ کس اعتبار سے؟ اس میں مختلف چیزیں میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حروف تہجی میں سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ الف۔ جب ہم پڑھتے ہیں الف با تا سا تو سب سے پہلا حرف ہے الف۔ الف کو پڑھتے ہیں۔ یہ سارے حروف تہجی میں سب سے مقدم ہے، سب سے پہلا حرف وہ الف ہے، اور الف کی دلالت اللہ رب العزت کی ذات پر ہے۔ اللہ رب العزت کا جو ذاتی نام ہے اس سے پہلے بھی دیکھنے میں وہ الف ہے، نام اس کے مختلف ہیں، اس کو حمزہ بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن بعض حمزہ اور الف کو الگ الگ شمار کرتے ہیں۔ تو وہ جو لکھنے میں آتا ہے شروع میں الف، کلمہ اللہ کے شروع میں، تو یہ الف جو ہے اللہ رب العزت کی ذات پہ دلالت کرتا ہے، پہلا حرف حروف تہجی میں۔ چونکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ قدیم ذات ہے، واجب الوجود ہے۔ یہ الف اگرچہ قدیم نہیں ہے، یہ حرف
حروف تہجی میں سے یہ تو قدیم نہیں، لیکن اس کی دلالت جو ہو رہی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہے، اور وہ قدیم ذات ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا وہ ذات تھی، اور جب سب فنا ہو جائیں گے پھر بھی وہ ذات رہے گی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پر، اللہ رب العزت کے نام پر یہ پہلا حرف دلالت کرتا ہے حروف تہجی میں سے۔ پہلا حرف الف اللہ رب العزت کی ذات پر بھی دلالت کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ ذات قدیم ہے اور سب سے مقدم ہے، اور یہ حروف تہجی میں سب سے پہلا حرف ہے، اس اعتبار سے کہ یہ بھی پہلا حرف ہے اور وہ ذات وہ قدیم ہے، تو اس کی دلالت اللہ رب العزت کی ذات پہ ہو رہی ہے، وہ جو قدیم ذات ہے، اور اس کے نام پر بھی دلالت ہو رہی ہے۔ کیسے کہ یہ پہلا حرف ہے، کلمہ اللہ ذاتی نام جو ہے اس کا پہلا حرف، اس پر بھی اس کی دلالت ہے، گویا کہ یہ الف بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی طرف اشارہ کر رہے الف۔ اور اللہ رب العزت کے قدیم ہونے پر بھی دلالت کر رہا ہے، مقدم ہونے پر بھی، ہر شے سے پہلے ہونے پر بھی یہ الف دلالت کرتا ہے۔ اور الف جو ہے یہ اس بات پہ بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ ہے، اللہ رب العزت کے ذاتی نام پر بھی یہ الف دلالت کرتا ہے۔ اور یہ الف یہ بلند بھی ہے، اس کو لمبا لکھا جاتا ہے، یہ بلند بھی ہے، اور یہ الف دلالت کرتا ہے اس بات پہ کہ اللہ رب العزت وہ ہر شے سے اس کی شان بلند ہے، اللہ رب العزت کی بلندی پر، کبریائی پر، اس کی عظمت پر یہ الف دلالت کر رہا ہے۔ اور یہ الف اس بات پہ بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ایک جیسے ایک لکھتے ہیں اسی طرح الف کو بھی لکھا جاتا ہے، تو الف یہ ایک ہونے پر دلالت کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی ذات وہ ایک ہے، وحدہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ تو ہے حروف تہجی میں سے پہلا حرف الف۔ اس کے بعد اگلا حرف کیا ہے؟ با۔ اس کو آپ سب جانتے ہیں کہ با جو لکھی جاتی ہے لکھنے میں وہ بلند نہیں، الف کی طرح وہ بلند نہیں ہے، بلکہ اس کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے۔ با کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے، بی۔ خاص طور پہ جب الگ الگ حرف لکھے جاتے ہیں تو با یہ دوسرا حرف ہے، اور باقی جتنے حروف ہیں تہجی کے ان میں سے پہلے، حروف تہجی میں سے یہ دوسرا ہے، لیکن جتنے بھی حروف ہیں باقی ان میں سے یہ پہلے۔ یہ با کا حرف دلالت کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضور علیہ السلام کی ذات وہ مم وجہ ثانی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے اعتبار سے ثانوی حیثیت ہے کہ اللہ رب العزت وہ تو ہر شے کا خالق ہے، اور اللہ رب العزت نے جب اپنی مخلوق کو بنایا تو سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، تو ثانوی حیثیت وہ اللہ کے محبوب کی ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے حبیب آتے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد جو سب سے عظیم ذات ہے وہ اللہ کے محبوب کی ذات ہے۔ تو یہ با کا حرف اس بات پہ دلالت کر رہا ہے، با کا حرف اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ با نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کے اندر آپ کو ذکر کیا تھا کہ یہ 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھی ہوئی ہے۔ 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل ہے، اور ایک سورت ایسی ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں، اور وہ ہے سورہ توبہ۔ 10ویں پارہ کے اندر وہ سورت ہے جو شروع ہو رہی ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا۔ یہ با کی دلالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ با میں انکساری ہے، الف کے اندر وہ بالکل سیدھا لکھا جاتا ہے الف، اور اللہ رب العزت ہی اس قابل ہے اس شان کے کہ اس کو لیے بلندی بلندی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، وہ اعلیٰ سب سے اونچی شان والا وہ اللہ رب العزت ہے۔ لیکن با یہ انکساری پر دلالت کرتی ہے۔ انکساری پر کیسے؟ کہ یہ بالکل پست ہے، جھکی ہوئی ہے۔ با یہ انکساری پر دلالت کرتی ہے، اور انکساری اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو باقی مخلوق بھی اللہ پاک کی عبادت کرتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب وہ اس قدر رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اس قدر عبادت کرنے والے ہیں کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ رب کے عبادت گزار وہ اللہ کے حبیب ہیں، کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ رب العزت کا چرچا کرنے والے وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ جب اللہ پاک نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، اس وقت اللہ کے حبیب کے نور نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کا ایک نام احمد رکھا ہے، جس کا معنی یہ ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ تو اللہ کے حبیب، مخلوق تو اور بھی ہے جو رب کی عبادت کر رہی ہے، لیکن اللہ کے حبیب کی شان یہ ہے کہ ان میں انکساری ہی انکساری ہے، اتنی انکساری، اتنی عاجزی کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ رب کی بارگاہ میں جھکنے والے اور رب کی اطاعت کرنے والے اور رب کی عبادت کرنے والے وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذکر کیا۔ ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ کو ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کل سورتیں قرآن مجید کی وہ ہیں 114۔ ہر سورت کے شروع میں با حرف وہ لکھا ہوا ہے، ہر سورت کے شروع میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 سورتوں کے شروع میں ہے، وہ تو چونکہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اور وہ با سے شروع ہو رہی ہے، تو 113 صورتیں تو اس طرح با سے شروع ہو رہی ہیں۔ ایک صورت تھی کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، لیکن وہ صورت شروع کیسے ہو رہی ہے؟ اس کے الفاظ یہ ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ وہاں اللہ پاک کا بھی ذکر ہے نام، اور اللہ کے رسول کا بھی ذکر ہے، لیکن سب سے پہلا لفظ وہ ہے براءت، اور لفظ براءت کا سب سے پہلا حرف وہ بھی ہے با۔ گویا کہ ہر سورت کو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے با سے شروع کیا ہے، اور با کی دلالت اللہ کے حبیب کی ذات کی طرف ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کو، قرآن مجید کی ہر سورت کو اپنے محبوب کے گویا کے نام سے شروع کر دیے، محبوب کے ذکر سے ہر سورت کو شروع کر دیے اللہ رب العزت نے۔ اور پھر اس کے اندر
یہ بھی غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر جو با ہے، پہلا حرف، اس با کے نیچے زیر ہے، اور جو ایک سورت برات ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی، وہاں پر جو با ہے جس سے اس سورت کو شروع کیا گیا، اس با کے نیچے زیر نہیں ہے، زبر ہے۔ یہ فرق کیوں کیا گیا؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو با پر کسر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں جو با ہے، اس با پر جو کسر ہے، یعنی با کے نیچے جو زیر ہے، یہ زیر کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ با سے اشارہ تو نبی پاک کی ذات کی طرف ہے، اور با بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے نیچے جو زیر ہے، وہ زیر اشارہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات میں رحمت کی صفت پائی جاتی ہے۔ رحمت کی صفت کی طرف اشارہ یہ با کی زیر کر رہی ہے۔ زیر نیچے ہے نا، تو وہ جو نیچے با کے زیر لگی ہوئی ہے، یہ با کی دلالت تو نبی پاک کی ذات کی طرف ہے، آپ کی ذات کی طرف اشارہ ہے، لیکن با کے نیچے جو زیر ہے وہ نبی پاک کی صفت رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ با کا اشارہ اللہ کے محبوب کی طرف ہے، اور یہ زیر بتاتی ہے کہ وہ جو اللہ کے محبوب ہیں ان میں رحمت ہی رحمت ہے، باوجود اس کے کہ شان ان کی پوری کائنات میں سب سے بلند و بالا ہے، عظمت ان کی کوئی ان کا مثل و مثال نہیں، اللہ کے محبوب بے مثل و بے مثال ہے، لیکن اللہ کے حبیب باوجود اس کے کہ اتنی بلند شان والے ہیں، اللہ کے حبیب وہ تو اپنی امت کے لیے بڑے ہی شفیق ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ایمان والوں پر بڑے ہی مہربان ہے، اور تمہارا مشقت میں پڑھنا اس رسول کے اوپر گراں گزرتا ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیج دیا، یعنی رحمت کرنے والا یہ نہیں فرمایا، بلکہ رحمت صفت اللہ پاک نے جو اپنے محبوب کی یہ شان بیان کی، اللہ رب العزت نے مصدر کو ذکر کر دیا کہ فرمایا اے پیارے محبوب آپ رحمت فرمانے والے تو ہیں ہی، دوسروں پر رحمت کرتے ہیں، آپ کی ذات وجود ہی ایسا ہے سر سے لے کر پاؤں تک کہ وہ بھی رحمت ہی رحمت ہے، وہ بھی رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ رحمت کسی پر ظاہری طور پر عملی اعتبار سے، اپنی گفتگو کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے کسی پر رحمت نہ بھی کریں، اس سے ہٹ کر بھی آپ کا وجود ایسا ہے کہ آپ کی برکتیں وہ دوسروں کو ملتی رہتی ہیں، آپ کی ذات وہ رحمت ہے۔ تو یہ با کے نیچے جو زیر ہے وہ نبی پاک کی صفت رحمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ لیکن براءۃ من اللہ ورسولہ جو سورہ برات ہے، اس کے شروع میں جو با ہے، وہ با بھی تو نبی پاک کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو اس با کے نیچے زیر نہیں ہے بلکہ زبر ہے۔ وہ با براءۃ من اللہ ورسولہ کی ابتدا میں جو با ہے، اس با کے اوپر جو زبر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت جلال کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کی ذات میں جلال کی صفت بھی ہے، جلال کی صفت بھی ہے، لیکن اندازہ لگاؤ جلال کی صفت تو ہے، لیکن غلبہ جو ہے وہ نبی پاک کی ذات میں وہ رحمت کا ہے کہ 113 سورتوں کے شروع میں جو با ہے اس با کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ یہ محبوب جو ہیں نبی پاک کے، اللہ کے محبوب، یہ نبی پاک یہ رحمتی 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 رحمت ہیں، اور ایک سورت کے شروع میں با جو ہے اس کے اوپر زبر،
یہ اشارہ کرتی ہے کہ جلال بھی ہے، لیکن جلال صرف ایک صورت کی ابتدا وہ بتا رہی ہے، ایک صورت کی ابتدا، اور با کے اوپر جو زبر ہے وہ صفت جلال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ باقی ہر صورت کی ابتدا میں با کے نیچے زیر ہے، تو دلالت گویا کہ 113 صورتوں کی ابتدا وہ دلالت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو ہے رحمت، اس کا غلبہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر با کے بعد ذکر کیا ہے اسم اللہ کا۔ اسم اللہ، اللہ کا اسم، دو باتیں ہیں، ایک اللہ اور ایک اللہ کا اسم، دو چیزوں کا اللہ پاک نے ذکر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر بظاہر تو ہم یہ معنی کرتے ہیں نا کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، لیکن آپ یوں معنی کریں اگر کہ اسم اللہ سے میں شروع کرتا ہوں، اسم اللہ سے، اللہ سے شروع کرتا ہوں نہیں، اسم اللہ سے میں شروع کرتا ہوں، چونکہ اسم کا لفظ یہاں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، تو اسم اللہ سے میں شروع کرتا ہوں، معنی تو یہی بنے گا۔ تو اسم اللہ کون ہے؟ ایک تو اللہ اور ایک ہے اسم اللہ۔ اسم اللہ کون ہے؟ تو اسم اللہ وہ نبی پاک کا ایک نام ہے، نبی پاک کا یہ ایک نام ہے اسم اللہ۔ جیسے نبی اللہ، رسول اللہ، ذکر اللہ، یہ ذکر اللہ بھی اللہ پاک کا ایک نام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتار دیا، یعنی رسول اتار دیا۔ تو جیسے رسول کو کہتے ہیں رسول اللہ، ایسے ہی ذکر کو بھی کہہ لیں گے ذکر اللہ۔ رسول صرف رسول ہی تو نہیں کہتے، رسول اللہ بھی کہہ لیتے ہیں، اور دلیل کیا ہے کہ اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ اور اللہ کریم 28ویں پارہ میں فرما رہا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، دو صفتیں بیان کی ہیں کہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتارا، اللہ نے تمہاری طرف رسول اتارا۔ جب رسول کو کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں اور ہیں بھی رسول اللہ، تو پھر ذکر بھی کہا جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ذکر اللہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ذکر اللہ ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسم اللہ بھی ہیں۔ دلائل الخیرات، یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس کا ورد کرتے ہیں، دلائل الخیرات شریف کا روزانہ ایک حزب پڑھا جاتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جو ایک روزانہ پوری دلائل الخیرات شریف کا ورد کرتے ہیں۔ دلائل الخیرات شریف کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی وہ ذکر کیا گیا اسم اللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر نبی پاک کا بھی ذکر ہو گیا کہ اللہ کے نام سے، اللہ کے اسم سے، اسم اللہ سے میں یہ کام کو شروع کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اس میں ہو گیا۔ اور اسم اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو مسمى پر دلالت کرے، جس کا نام رکھا ہوا ہے، اسم اس پر دلالت کرتا ہے جس کا نام ہے۔ کسی کا نام عمر ہے، تو جب عمر کہیں گے کہ عمر کی یہ بات ہے، تو پتہ چلے گا کہ وہ جس کا یہ نام ہے اس کی یہ بات ہے۔ یہ نام جو ہے، اسم جو ہے، ذات پر دلالت کرتا ہے۔ کس کی ذات پر؟ کہ جس کا وہ نام ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر اللہ کے حبیب وہ دلالت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ ویسے تو پوری کائنات کے اندر ہر شے وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ دلالت کرتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کامل دلالت کرنے والی ذات ہیں کہ آپ ہر کسی کو رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم،
اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی، واضح دلیل، اور وہ واضح دلیل کیا؟ اللہ کے محبوب ہے۔ اسم اللہ، اسم کے بارے ناوی حضرات کا وہ اختلاف ہے۔ علم ناو جو گرامر جانتے ہیں، عربی گرامر، ان کو یہ پتہ ہے اس بات کا، کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بصرہ والے اور کوفہ والے علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اسم کا اشتقاق کیا ہے، اسم کا لفظ جو ہے اس کا اصل کیا ہے کہ جس سے یہ لفظ اسم بنے۔ کوفی حضرات ان کے نزدیک یہ اسم جو ہے وسمن سے یہ مشتق ہے، اور وسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وسم کا معنی یہ ہوتا ہے علامت، نشانی۔ وسم کہتے ہیں نشانی کو۔ تو وسم یہ تو لفظی معنی ہے، لغت کے اعتبار سے وسم کہتے ہیں علامت کو، پہچان کو، نشانی کو۔ تو وسم سے اگر یہ لفظ اسم بناؤ تو اسم کا معنی کیا ہوگا؟ المفردات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ الاسم، اسم کا وہ معنی لکھا ہوا ہے۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ الاسم ما یعرف به ذات الشیء، اسم وہ لفظ یا علامت ہے کہ جس سے کوئی شے پہچانی جائے۔ اسم وہ لفظ یا وہ علامت ہے کہ جس سے کوئی شے پہچانی جائے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسم ہیں، اور کس کا اسم؟ اللہ کا اسم۔ اور اللہ کا اسم کیسے؟ کہ اللہ کے حبیب وہ ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانا جاتا ہے، ذات کو پہچانا جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں جب اپنا تعارف کراتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں کون ہوں، تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر 3 مقامات پہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت اپنا تعارف یوں کراتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 3 جگہ پر قرآن مجید میں، 10ویں پارہ میں یہ، 26ویں پارہ میں بھی ہے اور 28ویں پارہ میں بھی ہے کہ وہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنا نام بھی نہیں لے رہا، کیونکہ اللہ پاک کے نام کا بھی کیسے پتہ چلتا جب اللہ کے حبیب ہی پیدا نہ ہوتے۔ اللہ پاک نے ساری کائنات کو محبوب کی خاطر بنایا، محبوب کے صدقے بنایا۔ تو اللہ رب العزت اپنا تعارف جب کراتا ہے تو اپنا نام بھی نہیں بتا رہا، فرما رہا ہے کہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول، جس نے بھیجا اپنا رسول۔ یعنی اللہ رب العزت اپنا تعارف اپنے محبوب کے واسطے سے کرا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے ان آیتوں کے اندر کہ اگر تم مجھے جاننا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو، تو جس کو میں نے اپنا رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، پہلے اسے پہچانو، اس کے ساتھ لگ جاؤ، اس کے قریب آ جاؤ، اس کی پیروی کر لو، تو پھر تم کو رب کی بھی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور اسم کہتے ہیں اس علامت کو، اور اسم کہتے ہیں یا اس لفظ کو کہ جس کے ذریعے کسی شے کو پہچانا جائے۔ تو نبی پاک کے طفیل، نبی پاک کے ذریعے چونکہ اللہ پاک کی پہچان ہوتی ہے، تو آپ اسم اللہ ٹھہرے، آپ اسم اللہ ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر باللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس میں اللہ پاک کا بھی ذکر ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ تو ایک میں نے بتایا ماخذ، مادہ اشتقاق، کہ یا تو کوفی حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ اسم کا لفظ جو ہے یہ وسم سے بنا ہے، اور وسم کا معنی علامت ہے، نشانی، پہچان۔ قرآن مجید میں ہے 26ویں پارہ کے اندر ہی اللہ رب العزت فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ محبوب کے صحابہ کی نشانی یہ ہے
کہ کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوتے ہیں. نشانی، علامت اس کا معنی ہے. اور بصری حضرات ان کے نزدیک یہ اسم کا جو لفظ ہے یہ وسم سے نہیں بلکہ سمون سے مشتق. یہ لفظ سمون سے مشتق ہے. اور سمون کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے بلند ہونا، بلندی کا معنی ہے سمون. اور اسم اور سمون اس کے اندر مطابقت کیا ہے، مناسبت کیا ہے کہ جس سے کوئی لفظ مشتق کو بنایا گیا ہو ان کا آپس میں ربط ہوتا ہے، کوئی مناسبت بھی ہوتی ہے. اگر یہ اسم کا لفظ یہ بنا ہے سمون سے اور سمون کا معنی ہے بلندی، بلند ہونا، تو پھر اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ تو وجہ مناسبت وہ یہ ہے کہ اسم بھی اپنے مسمى کے لیے رفعت اور بلندی، شہرت کا ذریعہ اور علامت اور شعار ہوتا ہے. اور اسم چونکہ اپنے مسمى کے لیے بلندی کا وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ اگر صرف کوئی ذات ہو، اس کا نام نہ ہو، تو پھر اس قدر وہ اس کو رفعت نہیں ملتی. رفعت اور بلندی اس وقت ملتی ہے نام کے ذریعے کہ جب ہر طرف اس کا نام لیا جائے اور بتایا جائے کہ اس نام کا جو شخص ہے اس کے اندر یہ خوبی پائی جا رہی ہے. تو یہ نام اسم جو ہے یہ بھی بلندی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اسم کا معنی بلند. یہ سما کہتے ہیں نا آسمان کو سما. تو آسمان کو سما کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی بلند ہے. تو سمون سے بصری حضرات کہتے ہیں یہ لفظ بنا ہے اسم کا، اور اس کا معنی ہوتا ہے سمون کا معنی بلند. اور ناوی حضرات گرامر والے جو ہیں وہ اسم کو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بلند ہے. کیسے بلند ہے؟ ناوی اعتبار سے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. 3 طرح کا کلمہ ہوتا ہے. یا کلمہ فعل ہوتا ہے، یا کلمہ حرف ہوتا ہے، یا کلمہ اسم ہوتا ہے. ان 3 کے علاوہ چوتھی کوئی شے نہیں. جو بھی کلمہ ہوگا جس کو ناوی حضرات کلمہ کہتے ہیں، ہر کلمہ وہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ہے. یا حرف ہے، یا فعل ہے، اور یا اسم ہے. اور یہ جو اسم ہے یہ اپنے اخوین پر، باقی جو اس کے دل اور حرف، ان 2 کے اوپر یہ بلند ہے. 2 کے اوپر یہ بلند ہے. ہیں تو تینوں قسمیں کلمہ کی، لیکن یہ جو تینوں قسمیں ہیں ان میں سے جو اسم ہے نا یہ باقی 2 کے اوپر بلند ہے. کیسے بلند ہے؟ وہ اس طرح بلند ہے کہ جو حرف ہے وہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. اور فعل جو ہے یہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا. اور جو اسم ہے یہ مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے. دونوں چیزیں بن جاتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اسم مسند بھی ہو، مسند الیہ بھی ہو، اور دونوں اسم مل کر ایک جملہ بن جائیں. فعل ایسے نہیں ہو سکتا، حرف بھی ایسے نہیں ہو سکتا. ان کو ضرورت پیش آتی ہے، محتاجی پیش آتی ہے اسم کی. اسم کے بغیر کوئی جملہ بن ہی نہیں سکتا. کوئی جملہ، مفید جملہ، کلام تام جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کلام کے اندر کوئی اسم نہ آ جائے. اسم کے بغیر گزارا ہی نہیں. اسم اللہ میں نے بتایا کہ نبی پاک کی ذات ہے. اللہ کے حبیب کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں. ہر کوئی محتاج ہے اسم اللہ کا. جیسے وہ ناوی حضرات کہتے ہیں کہ اسم کے بغیر نہ فعل کا گزارا ہے نہ حرف کا گزارا ہے. کلمہ کی 3 ہی قسمیں ہیں، 3 کے علاوہ چوتھی تو ہے ہی نہیں. تو جب تک کسی بھی کلام کے اندر اسم نہ آ جائے،
اسم نہ آ جائے اس وقت تک وہ کلام مکمل نہیں ہوتا، کلام ادھورا رہتا ہے۔ تو کلام مکمل کرنے کے لیے، کلام پورا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسم بھی اس میں آئے۔ اور اسم کا آنا کیوں ضروری ہے؟ کہ اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ حرف مسند بھی نہیں ہوتا، مسند الیہ بھی نہیں ہوتا۔ اور جو کلام مکمل ہوتا ہے وہ کلام ہوتا ہے کہ جس میں مسند بھی ہو، مسند الیہ بھی ہو، مسند بھی ہو، مسند الیہ بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں تو کلام مرکب ہے، وہ کامل ہے، تام ہے۔ اور اگر ایک شے نہ ہو تو وہ کلام ناقص ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے ناوی حضرات وہ ایک کو اسم کہتے ہیں، ان کی اصطلاح ہے، وہ ایک کو اسم کہتے ہیں کلمہ کی ایک قسم کو، ایک کو فعل کہتے ہیں، ایک کو حرف کہتے ہیں، انہوں نے نام رکھے ہیں، ایک اصطلاح بنا لی ہے۔ لیکن وہ جو ناویوں کی اصطلاح میں ناویوں کی اصطلاح میں اسم ہے، وہ اسم بھی باقی دونوں قسموں پر وہ بلند ہے۔ بلند کیوں ہے؟ وہ ناوی اس لیے کہتے ہیں بلند ہے، اسم بلند ہے، کیونکہ اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کلام ہو کہ جس میں فعل بھی نہ ہو، حرف بھی نہ ہو، صرف اسم ہی اسم ہو، تو وہ کلام مرکب بن سکتا ہے۔ کوئی ساتھ نہ ملے، صرف اسم اسم ہو، ایک اسم مسند بن جائے، ایک اسم مسند الیہ بن جائے، کلام مکمل بن سکتا ہے۔ لیکن فعل وہ اسم کے بغیر کلام مکمل نہیں بن سکتا، اور ایسے ہی حرف وہ اسم کے بغیر کلام نہیں بن سکتا۔ تو یہ اسم جو ہے اپنے دونوں اپنے اخوین پر، فعل اور حرف پر، یہ ہے بلند۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جو کافر ہیں، کافر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کافر حرف اللہ کے درجے میں ہے، حرف اللہ کے درجے میں، ناویوں کی اصطلاح کے مطابق حرف اللہ کے درجے میں۔ حرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ، اور ناوی لوگ حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، ایک سائڈ پہ ہی ہے۔ تو حرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ۔ تو یہ کافر جو ہیں یہ حرف اللہ کے درجے میں ہیں۔ یہ حرف اللہ کے درجے میں کیسے ہیں؟ کہ ان کا تعلق رب کے ساتھ نہیں ہوتا، جڑا نہیں ہوتا، نہ اللہ کے حبیب سے جڑا ہوتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے حبیب کا تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے، رابطہ ان کا الگ الگ ہے، منقطع ہے۔ تو یہ حرف اللہ کے درجے میں ہے کافر جتنے بھی ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے اللہ کے ولی، کتب، غوث، ابدال، سارے کے سارے وہ فعل اللہ کے درجے میں ہیں، فعل اللہ کے درجے میں۔ جس طرح فعل ناویوں کی اصطلاح میں فعل وہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اسی طرح جتنے ایمان والے ہیں وہ سارے کے سارے مسند تو ہیں، ان کی نسبت نبی پاک کی طرف ہے، سارے کے سارے مسند تو ہیں، لیکن مسند الیہ نہیں، کہ اللہ رب العزت کا ڈائریکٹ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، محبوب کے واسطے کے بغیر اللہ رب العزت کا تعلق ڈائریکٹ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء جتنے بھی ہیں وہ بھی مسند ہیں، لیکن وہ حقیقتاً مسند الیہ نہیں ہے، بالطبع کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کو نبوت ملی ہے، یہ درمیان میں واسطہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے عالم ارواح میں انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے ان سے یہ پکا عہد لیا تھا کہ میں جب تم کو کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، دنیا میں بھیجوں گا، پھر وہ رسول میرا جب آئے گا تو تم نے ایمان لانا ہوگا، وعدہ کرتے ہو؟ تو سب نے اقرار کیا تھا، کہا تھا کہ مولا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ تو نبی پاک کے واسطے سے ان کو بھی نبوت ملی ہے۔ تو لہٰذا وہ مسند الیہ اگرچہ ہیں لیکن وہ حقیقتاً نہیں، حقیقتاً مسند الیہ کہ اللہ رب العزت کا جو نسبت ہے وہ محبوب کی طرف ہی ہے، اور محبوب کے واسطے سے پھر آگے اوروں کی طرف بھی ہے۔ تو حقیقتاً
انبیاء بھی مسند الیہ نہیں ہیں، وہ بالطبع مسند الیہ ہیں۔ لہٰذا یہ جتنے بھی نبی پاک کے علاوہ ہیں ایمان والے انبیاء، وہ سارے کے سارے مسند تو ہیں، مسند الیہ وہ حقیقتاً نہیں، حقیقتاً مسند الیہ نہیں۔ لہٰذا یہ فعل اللہ کے درجے میں ہے کہ جو فعل ہوتا ہے ناویوں کی اصطلاح میں وہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں۔ باقی رہ گیا اسم، تو اسم اللہ کے درجے میں کون ہے؟ تو اسم اللہ کے درجے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسم اللہ کے درجے میں، اسم اللہ کے درجے میں ہے۔ کیسے اسم اللہ کے درجے میں ہے؟ کہ جس طرح اسم مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خالق کی طرف مسند ہیں اور مخلوق کے لیے مسند الیہ ہیں۔ خالق کی طرف نبی پاک مسند ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری مخلوق کی طرف مسند الیہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے مسند الیہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو درمیان میں ایک واسطہ ہیں کہ ادھر سے فیض رب سے لے رہے ہیں اور آگے ساری مخلوق کو وہ فیض بانٹ رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تو بانٹنے والا ہوں، اللہ عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت دیے جا رہا ہے اور میں بانٹے جا رہا ہوں۔ تو رب دے رہا ہے، ادھر سے لے رہے ہیں اور ادھر دے رہے ہیں۔ اللہ رب، میں نے گزشتہ درس میں یہ ذکر کیا تھا، اللہ رب العزت کا نام لیں تو دونوں ہونٹ جدا ہو جاتے ہیں، اور نبی پاک کا جب نام لیں تو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ادھر رب کی ذات کے ساتھ بھی ہے، ادھر مخلوق کے ساتھ بھی ہے۔ اور اگر بندوں نے کچھ رب سے لینا ہو تو محبوب کے ذریعے سے، محبوب کے واسطے سے وہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو اللہ رب العزت وہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب دعا مانگی جائے تو پہلے بھی اور بعد میں بھی نبی پاک کی ذات پہ درود پیش کیا جائے، درود پاک پڑھا جائے تو اللہ پاک چونکہ درود پاک کو تو ضروری قبول فرماتا ہے تو اس کے صدقے میں اللہ پاک درمیان والی دعا بھی قبول کر لیتے ہیں، درمیان والی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان میں واسطہ ایسا ہے کہ جس سے رب وہ کرم فرماتا ہے بندوں کے اوپر۔ اگر بندے گناہ گار ہیں، توبہ کرنا چاہیں، محبوب کا واسطہ دے دیں اور اللہ کے حبیب سفارش کر دیں تو اللہ پاک فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ گناہ گار بندے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بڑی مہربان پا لیں گے۔ تو اللہ کے حبیب وہ درمیان میں ایک واسطہ ہیں، مسند بھی ہیں، مسند الیہ بھی ہیں۔ تو آپ اسم اللہ ٹھہرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اسم ٹھہرے، اسم اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر اسم اللہ میں آ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے بسم اللہ یہ فرمایا ہے اور باللہ الرحمن الرحیم نہیں فرمایا۔ اسم کو چھوڑ کر، یعنی اپنے محبوب کا ذکر چھوڑ کر صرف اپنا ذکر کر کے باللہ الرحمن الرحیم نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، اور بھی وجہ بیان کرتے ہیں، ایک وجہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انما قالا، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ، بسم اللہ، اور نہیں فرمایا اس نے باللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ التَّبَرُّكَ وَالِاسْتِعَانَةَ بِذِكْرِ اسْمِهِ، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے باللہ فرمایا ہے، بسم اللہ نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ وہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح میری ذات کے ساتھ برکت حاصل کرنا اور میری ذات سے مدد حاصل کرنا وہ جائز ہے، اسی طرح میرے اسم کے ساتھ بھی مدد حاصل کرنا اور برکت حاصل کرنا یہ بھی جائز ہے۔
بعض لوگ وہ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ کہ تجھ سے ہی بس ہم مدد مانگتے ہیں، تو بس اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا وہ جائز نہیں۔ اللہ رب العزت یہاں پہ وہ یہ فرما رہا ہے، علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ نہیں فرمایا، اللہ رب العزت نے باللہ فرمایا ہے۔ انما قال بسم اللہ ولم یقل باللہ، باللہ نہیں کہا۔ وجہ کیا؟ پہلی وجہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں لأن التبرک والاستعانۃ بذکر اسمہ، کہ اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے بسم اللہ فرما کر کہ لوگوں جس طرح میری ذات سے برکت حاصل کرنا اور مدد حاصل کرنا جائز ہے، اسی طرح میرے اسم کے ساتھ بھی، میرے اسم کے ذکر کے ساتھ بھی یہ برکت حاصل کرنا اور مدد حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ یہ ایک وجہ بتا دی۔ بعض لوگ یہاں پہ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسم اللہ سے مراد وہ نبی پاک تو نہیں ہے، نبی پاک تو نہیں ہے۔ تم یہ جہاں سے دلیل بنا رہے ہو اور بات کر رہے ہو کہ بسم اللہ اللہ پاک نے نہیں فرمایا، باللہ فرمایا ہے، اور علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ باللہ وہ اس لیے نہیں فرمایا، بسم اللہ فرمایا اللہ پاک نے تاکہ یہ بتا دے کہ اللہ کے نام کے ذکر سے بھی، اللہ کے اسم کے ذکر سے بھی برکت حاصل کرنا اور مدد حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ تو آگے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ علامہ بیضاوی نے تو اتنا کہا کہ اللہ رب العزت نے باللہ نہیں فرمایا، بسم اللہ اس لیے فرمایا کہ وہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے اسم کے ذکر کے ساتھ بھی برکت حاصل کرنا اور استعانت جائز ہے، مدد حاصل کرنا، اور اللہ کا اسم اس سے مراد نبی پاک کی ذات ہے، لہذا نبی پاک کے ذکر سے بھی مدد حاصل کرنا اور برکت حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بات ہم نہیں مانتے کہ اسم اللہ سے مراد نبی پاک کی ذات ہے۔ میں نے دلیلیں تو دے دی ہیں، لیکن بعض لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اسم اللہ سے مراد نبی پاک نہیں، لہذا نبی پاک سے، ان کے ذکر سے، ان کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا اور برکت حاصل کرنا یہ جائز نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں پھر یہ میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اسم اللہ سے مراد نبی پاک کی ذات نہیں، اب دلیل بھی سن لو کہ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے وہاں بسم اللہ اسم کے ساتھ ہی ہے نا، باللہ الرحمن الرحیم تو کہیں بھی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے ہر جگہ پر۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ بیضاوی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم یہ بتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذکر کر کے کہ جس طرح میری ذات کے ساتھ مدد حاصل کرنا اور برکت حاصل کرنا جائز ہے، میرے اسم کے ذکر کے ساتھ بھی برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ تم یہ نہیں مانتے ہو کہ اسم اللہ سے مراد نبی پاک کی ذات ہے، یہ تو مانتے ہو کہ اسم اللہ سے مراد یہاں پہ لفظ ہے۔ لفظ تو مانو گے نا کہ اللہ کریم یہ فرما رہا ہے جس طرح میری ذات سے مدد حاصل کرنا جائز ہے، اسی طرح میرے نام سے بھی مدد حاصل کرنا جائز ہے۔ نام تو مانو گے نا، میرے نام کو، اللہ پاک کے نام کو تو مانو گے۔ اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ جس طرح میری ذات سے برکت حاصل کرنا جائز ہے، میرے نام سے بھی، چلو اس سے مراد تم نبی پاک کی ذات مراد نہیں لیتے، اللہ پاک کے نام بے شمار ہیں، نام سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جو اللہ پاک کے نام ہے وہ اللہ کی ذات کا عین ہے یا عین نہیں؟ ایک ہے اللہ نام اور ایک ہے وہ ذات، جس ذات پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے، جو ہم بول رہے ہیں اللہ، جو ہماری زبان سے یہ لفظ نکلا اللہ، یہ جو ہماری زبان سے نکلے یہ تو وہ اللہ کی ذات نہیں نا۔ یہ لفظ جو ہماری زبان سے نکلے یہ لفظ تو اس ذات پر دلالت کرتا ہے۔ ہماری زبان سے جو لفظ نکلا یہ تو ہماری زبان سے نکلے، یہ تو اس ذات کا نام ہے۔ یہ تو مانتے ہو، پھر یہ ماننا پڑے گا کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر اسم کا لفظ آ گیا ہے۔ اسم اللہ سے مراد پھر اللہ کا نام تو مراد لوگے، وہ نام چلو نبی پاک کی ذات تو مراد نہیں لیتے، یہ لفظ جو ہم بولتے ہیں یہ تو نام مراد لوگے نا۔
تم یہ کہو گے کہ جس طرح اللہ کی ذات سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، ایسی اللہ پاک کا کوئی بھی نام لو، اس نام سے بھی برکت حاصل کی جا سکتی ہے، مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسم اللہ جو نام ہے، جو لفظ ہے، یہ لفظ یہ خالق نہیں، مخلوق ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات نہیں، یہ اللہ کا غیر ہے، غیر اللہ ہے، یہ مخلوق ہے، خالق نہیں، یہ مخلوق ہے۔ اور یہ عام مخلوق ہے کہ میں بھی بولا اللہ، میری زبان سے یہ لفظ نکلا، آپ بولے اللہ، آپ کی زبان سے یہ لفظ نکل آیا، تو یہ مخلوق ہے، اور یہ عام ایک مخلوق ہے۔ جب عام مخلوق سے مدد حاصل کرنا وہ ثابت ہو گیا، عام مخلوق سے کہ جو بھی شے مخلوق ہے اس سے مدد حاصل کرنا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ جائز ہے، تو پھر جو اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات وہ کون ہے؟ یہ انسان۔ انسان سے مدد حاصل کرنا کیوں جائز نہیں؟ اور پھر صرف اشرف المخلوقات ہی نہیں، پھر انسانوں میں سے ایماندار، پھر ایمانداروں میں سے اللہ کے ولی، پھر اللہ کے ولیوں میں سے تابعین، تبع تابعین، اور پھر ان میں سے صحابہ کرام، پھر انبیاء، رسول، پھر جو سارے رسولوں کے سردار ہیں ان سے مدد حاصل کرنا وہ کیوں کر جائز نہیں؟ جب عام مخلوق سے مدد حاصل کرنا جائز ہے تو اللہ کے محبوب جو ہیں، جو ساری کائنات کے سردار ہیں اور سارے رسولوں کے امام ہیں، ان سے مدد حاصل کرنا بھی وہ جائز ہے۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسم اللہ ہیں، یہ ماننا پڑے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اسم اللہ فرمایا، اور اسم اللہ سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ ضمناً اپنے محبوب کا بھی ذکر کر دیا۔ اب یہاں سے ایک بات اور بھی سنیں کہ اسم کا خاصہ ہے، مختلف خاصے بیان کیے جاتے ہیں، ناو کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اسم کے کئی خاصے ہیں کہ وہ خاصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شے نظر آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ فعل بھی نہیں، یہ حرف بھی نہیں، یہ اسم ہے، نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ خاصہ ایسی شے کہ جو اور میں نہ ہو، ایک ہی شے میں پائی جاتی ہو، وہ چیز نظر آئے تو پتہ چلے کہ یہ تو پھر یہی ہے۔ تو اسم کے خاصوں میں سے ایک خاصہ وہ یہ بیان کیا گیا ہے گرامر کی کتابوں کے اندر، حرف جر، حروف جارہ، کہ یہ حرف جر جو ہے یہ اسم پر آتا ہے، اسم پر، حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، کہ جس پر یہ حرف جارہ آ جائے وہ 17 حروف ہیں، 17 حروف، جن کو میرے والد گرامی نے جمع کیا ہے ایک شعر کے اندر کہ یاد کرنے کے لیے، بیلیمن فی الا کاواتا ان علا منذ مز رب خلا حاشا حتی اور ادا، یہ 17 حروف ہیں۔ ان میں سے کوئی حرف بھی آ جائے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ بی آ گیا، جس طرح بولنے میں آتا ہے اسی طرح بی لی من فی الا، للہ، لام حرف جار ہے، تو اس کے بعد جو اللہ کلمہ اللہ ہے یہ اسم ہے، یہ نشانی ہے، خاصہ ہے۔ اسم کا ایک خاصہ وہ یہ ہے کہ حرف جار اس پہ آتا ہے، اگر حرف جار آ جائے تو سمجھیں کہ وہ اسم ہے، وہ فعل یا حرف نہیں ہے، حرف پر حرف نہیں آتا اس میں، یہ حرف جارہ، تو یہ نشانی ہے۔ اب دیکھیں کہ اسم کا خاصہ وہ کیا ہے کہ اس پر حرف جار آتا ہے، اور جار کا معنی کیا ہے؟ کھینچنا، جار کا لغوی معنی ہے کھینچنا۔ اور آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اسم سے مراد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسم سے مراد نبی پاک ہیں، اسم اللہ نبی پاک ہیں۔ اور اسم کا خاصہ ناویوں کی اصطلاح میں
کہ ادھر دیکھیں تو اسم کا خاصہ کیا ہے کہ اس پر حرف جار آتا ہے، اور جار کا معنی کیا ہے؟ کھینچنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بندوں کو، گناہ گاروں کو، کافروں اور مشرکوں کو دوزخ کی آگ سے کھینچتے ہیں اور بلاتے ہیں، آؤ ادھر جنت کی طرف، یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ تو اسم آپ ہیں، ماننا پڑے گا، کیونکہ اسم کا خاصہ وہ یہ ہے کہ اس پہ حرف جار آتا ہے، اور حرف جار کا معنی کھینچنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسم ہیں۔ کیسے کہ آپ بھی کھینچتے ہیں اور دوزخ کی آگ سے کھینچ کر جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اور حروف جارہ کے اندر ایک مین بھی ہے، اور مین کا معنی ہوتا ہے سے۔ حروف جارہ میں سے ایک حرف جار وہ الہ بھی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تک، انتہا۔ مین کا معنی یہ ابتدا کے لیے، الہ یہ انتہا کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت کی ابتدا بھی ہیں اور آپ نبوت کی انتہا بھی ہیں۔ آپ نبوت کی ابتدا بھی ہیں کہ آپ سب سے پہلے تشریف فرما ہوئے، آپ کے نور کو رب نے پیدا کیا، اور آپ کے واسطے سے اللہ پاک نے سب نبیوں کو نبوت عطا کی، اور آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ جو من کا معنی ہے وہ بھی آپ کی ذات میں پایا جا رہا ہے، اور جو الہ کا معنی ہے وہ بھی آپ کی ذات میں پایا جا رہا ہے۔ اور اسم کا خاصہ وہ یہ ہے کہ اس پر حرف جار آتا ہے، اور حروف جارہ میں سے ایک حرف جار علا بھی ہے، اور علا جو ہے وہ استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے، علا استعلاء کے لیے آتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری کائنات پر سب سے بلند ہیں، ساری کائنات پر سب سے آپ بلند ہیں، تو آپ اسم کیوں نہیں ہیں؟ تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با، اور با کے نیچے جو زیر ہے، اور پھر اسم اللہ کے اندر لفظ اسم، ان تینوں چیزوں میں ہی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی با ہے نا، شروع میں با، یہ با الصاق کے لیے بھی ہے۔ الصاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملا دینا، چمٹا دینا، ملا دینا، الصاق کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ بندوں کو رب سے ملا دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اللہ، یہ با اسم کے اوپر یہ با آ گئی تو با الصاق کے لیے ہے، تو اللہ کے حبیب بھی بندوں کو اللہ سے ملانے والے ہیں۔ اور پھر با استعانت کے لیے بھی ہوتی ہے، یہ بسم اللہ کی با کی بات کر رہا ہوں، با استعانت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یہ آپ شرمیات و عامل دیکھیں، اس کے اندر یہ ساری قسمیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس میں یہ با کی ایک بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ الباء للاستعانہ تھی، با استعانت کے لیے بھی ہوتی ہے، مدد حاصل کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ رب عزت کی ذات سے اور اس کی صفات سے مدد حاصل کرنا وہ جائز ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد حاصل کرنا وہ جائز ہے، وہ بھی یہاں سے ثابت ہوا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ با کو جو ذکر کیا، تو با کا ایک معنی وہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ با مصاحبت کے لیے بھی ہوتی ہے، ساتھ رہنے کے لیے، با مصاحبت کے لیے بھی ہے۔ اور اللہ کے حبیب بھی وہ ہر ایمان والے کے پاس ہیں، ساتھ ہیں۔ وہ مثال دی جاتی ہے کہ کتابت بالقلم، عربی کے اندر کہ جب کہتے ہیں نا کہ با مصاحبت کے لیے، ملابست کے لیے، تو وہاں مثال یہ ذکر کی جاتی ہے کہ کوئی کہے کہ کتابت بالقلم، میں نے لکھا قلم کے ساتھ۔ اب جب لکھائی ہو رہی ہے تو کتابت کے ساتھ ساتھ وہ قلم بھی ہے، یہ جدا نہیں، ادھر قلم اوپر کاغذ کے ہے لگا ہوا اور وہ لکھا جا رہا ہے، تو لکھائی اور قلم یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ با آ گئی اسم اللہ سے پہلے، تو یہ با مصاحبت کے لیے ہے۔ اللہ کے حبیب جو ہیں وہ بھی ایمان والوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔
اور اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو یہ اشارے ملتے تھے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ بھی لی جا سکتی ہے مختلف حوالوں سے، تو اللہ رب العزت جہاں کہیں اپنا ذکر کرتا ہے اپنے حبیب کا بھی ذکر کسی نہ کسی حوالے سے وہاں پہ ضرور کر دیتے ہیں۔ آخری بات وہ یہ میں ذکر کر کے اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اصل میں اسم الگ ہے لفظ، اور با الگ ہے، اور با جو ہے یہ اسم کے ساتھ جب ملا کے لکھتے ہیں تو الف کو لکھا جاتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو با کے بعد الف بھی لکھا ہوا ہے چونکہ پورا لفظ اسم ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے فسبح بسم ربک، وہاں پر بھی دیکھیں تو وہاں پر بسمی الف لکھا ہوا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر الف لکھا ہوا نہیں۔ کیوں نہیں لکھا ہوا؟ وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ عام طور پہ قانون یہ ہے، یہ حمزہ وصلی ہے اسم کا۔ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ جب درج کلام میں آئے تو وہ ساکت ہو جاتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے درمیان سے، پہلے حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا دیتا ہے، اکٹھا پڑھتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ یہ جب بسم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، وہ جو الف کے اوپر زبر تھی وہ الف ہٹ گیا درمیان سے، وہ حمزہ وصلی ہے۔ تو حمزہ وصلی درج کلام میں آ جائے تو پڑھنے میں وہ نہیں آتا، لکھنے میں آتا ہے۔ عام قانون یہی ہے، لیکن ایک صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی ہے کہ جس میں جس طرح پڑھنے میں یہ حمزہ وہ گر جاتا ہے اسی طرح لکھنے میں بھی گر جاتا ہے۔ کیوں لکھنے میں گر جاتا ہے؟ کہ جس طرح یہ پڑھنے میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے ایسے ہی لکھنے میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ لکھنے میں بھی حمزہ کو گرا دیا گیا ہے۔ اور علامہ بیضاوی وہ یہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ وَطُوِّلَتِ الْبَاءُ عِوْضًا عَنْهَا، کہ یہاں پر اب دلالت کرنے کے لیے کہ الف جو ہے وہ گرا ہوا ہے، دلالت کرنے کے لیے با کو لمبا کر دیا گیا ہے کہ بسم اللہ کی جو با ہے نا سرا، وہ عام طریقے کے مطابق نہیں کہ با تو تھوڑا سا سرا ہوتا ہے، لیکن جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس میں جو با ہے وہ تھوڑا سا اس کو لمبا کر کے لکھتے ہیں تاکہ وہ الف پر بھی دلالت کرے جہاں پر الف وہ گرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ہمارے سینوں کو نور ایمان کے لیے روشن اور منور فرما، اور پاک پروردگار ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، اور پاک پروردگار انشراح صدر فرما، ہمیں پاک پروردگار قرآن پاک کا فہم عطا فرما، سمجھ عطا کر، اور پاک پروردگار اپنے محبوب کا سب کو ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں قیامت کے دن شفاعت نصیب ہو اور سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اے رب العالمین اس محفل پاک کے اندر جو حضرات شامل ہوئے، اے پاک پروردگار ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، ہم سب کی جھولیوں کو اے پاک پروردگار رحمتوں سے بھر دے، اور پاک پروردگار فضل و کرم کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے۔ اے الہ العالمین ہماری دستگیری فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کے سارے بگڑے کام ان کو سنوار دے، اور سب دکھی حضرات ان کے دکھوں کو اے پاک پروردگار سکھوں میں بدل دے۔ اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں سب کو شفا یابیاں عطا فرما۔ اے رب العالمین
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو اتباع اور غلامی نصیب فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے مخدوم اور محترم اے پاک پروردگار صوفی غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درجات کو بلند کر، اے پاک پروردگار ان کی مزار پر انوار کو روشن اور منور فرما، اور فیوز و برکات کو جاری و ساری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔